اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقالو ما لہذا الرسول، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا رسول ہے یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، مارکیٹ میں جاتے ہیں، سودا لیتے ہیں، دکانوں پر جاتے ہیں، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، یکون معہ نذیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا؟ اگر لوگوں کو ڈرانا تھا، آپ کو ڈرانا مقصود تھا تو اللہ فرشتہ اتار دیتا۔ یہ رسول کبھی کھانا کھا رہے ہیں، کبھی پانی پی رہے ہیں، کبھی اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھے ہیں، کبھی بازاروں میں چل رہے ہیں، یہ بڑا عجیب رسول ہے۔ او یلقا الیہ کنزن، یا پھر اللہ ایسے کرتے کہ خزانہ نازل فرماتے، بہت زیادہ خزانہ نازل فرما دیتے۔ او تکون لہ جنت، یا پھر ان کے لیے کوئی باغ، بہت بڑا باغ اللہ تعالیٰ بنا دیتے، یاکلوا منہا، تاکہ اس میں سے یہ کھاتے پیتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تو ایک سحر زدہ شخص کی، جس پر جادو ہو گیا، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مرض جو ہے نا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ مرض بڑا پرانا ہے۔ یہ مرض ایسا نہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام کی بعثت سے شروع ہوا اور یہ اب تک جاری ہے۔ شب معراج، جب کوئی ایسا واقعہ یا ایونٹ آتا ہے تو پھر یہ درد اثر نو تازہ ہو جاتا ہے، پھر ایک نقد و جرح اور رد و قدح شروع ہو جاتی ہے، بحث مباحثہ، معراج ہوا یا نہ ہوا، جسمانی تھا، روحانی تھا، حالت خواب میں تھا، کیسے ممکن ہے ایک بندہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں سے ملتا جلتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے، روتا بھی ہے، ساری بشری جبلتیں اور فطری تقاضے سارے اس کے اندر موجود ہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ پل بھر میں آسمانوں پر اور سدرۃ المنتہا، اور دل نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو منصب نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے تو وہ شخص جس کا انتخاب ہوتا ہے وہ نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پہ، عقلی طور پہ انتہائی کمالات کا جامع ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، سادہ سی بات ہے، آپ نے کسی ڈپارٹمنٹ کا سربراہ کا انتخاب کرنا ہے آپ نے تو مجھ جیسے بندے کو اٹھا کے تھوڑی بٹھا دیں گے، کبھی بھی نہیں بٹھائیں گے۔ پہلے آپ کا مقابلے کا CSS کا ایگزام ہوگا، اس کی آپ ٹاپر کو دیکھیں گے، ٹاپر کے بعد آپ کا بنے گا، کوئی ریکارڈ بنتا ہے، انٹرویو ہوگا، کوئی بیٹھتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، جیوری بیٹھتی ہے، وہ ڈیسیژن لیتی ہے، پھر جا کے اس کو آپ ڈپارٹمنٹ کا سربراہ بناتے ہیں۔ تو کیا آپ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، کیا آپ کو انہوں نے بغیر دیکھے بھالے ایسے اٹھا کے اتنا بڑا شعبہ دے دیا کہ کیری کا شعبہ پورا آپ نے چلانا ہے؟ کیا ان لوگوں کو شعور نہیں ہے کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو یہ کریں گے کیا وہاں بیٹھ کے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک سادہ سا بندہ جو دنیا دار ہے، اگر انڈسٹری کو چلانے کے لیے، کام کو چلانے کے لیے وہ ٹیکنیکل ہینڈڈ ٹیکنوکریٹس ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ ہمیں ٹیکنوکریٹ چاہیے، ہمیں بندہ چاہیے، آپ کو تو بڑی عقل ہے نا، مجھے بھی بڑی عقل ہے کہ دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے، کسی بھی شعبے کو چلانے کے لیے، میں کہتا ہوں یہ سافٹ ویئر انجینئر جو ہے وہ وہاں کام کرے گا، کامن مین از ناٹ الاؤڈ ٹو کم اوور ہیئر، وہ اس کو اجازت نہیں ہے۔ مجھے تو بڑی عقل آ گئی ہے، اور رب نے جس کو منصب نبوت پر فائز کرنا ہے، کہ اللہ نے اس کو نہیں دیکھا؟ بڑی حیرت کی بات ہے، یعنی جس کو منصب نبوت پہ فائز کرنا ہے، جس کو اپنا نمائندہ بنانا ہے، اس کو رب نے نہیں دیکھا، وہ اپنی نفسیاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے
وہ اپنی قوم کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈیسیژن لیتا ہے، اور جب وہ دعویٰ کرتا ہے اپنی نبوت کا تو لوگ دلیل مانگتے ہیں نبوت کی، تو وہ دلیل بھی لا کے دکھاتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا؟ دیکھیں نا، اگر نبوت کا دعویٰ انبیاء نے کیا تو لوگوں نے دلیل نہیں مانگی نا دلیل لوگوں نے، تو آپ نے دلیل دی نا۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین بندے کا انتخاب کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اٹھا کے کسی کو۔ اور یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو قوت عطا فرماتا ہے، اس قوت سے وہ قوم کے سارے مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو جو قوت عطا فرماتا ہے، اس قوت کے ذریعے وہ قوم کے سارے مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ قوم اگر کہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، 2 ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ سورج کو واپس پھیر دو، واپس بھی پھیر دیتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے سامنے، ان کو انہوں نے ڈپارٹمنٹ کا سربراہ لگا دیا، ڈاکٹر آف کیمسٹری ہیں، بڑے اچھے ڈپارٹمنٹ میں رہے، تو کیا ایسے اٹھا کے بٹھا دیا آپ کو تو واٹر کے H2O کے فارمولے کا، اس کے کمبینیشن کا، مالیکیولز کا پتہ نہیں، آپ کہاں وہاں جا کے بیٹھ گئے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں اتنا شعور ہے کہ ہم نے اپنے کسی بھی ادارے کو، انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے ہمیں ٹیکنوکریٹس چاہیے، تو اللہ کو کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ کیا معذور سمجھا ہے؟ ایسے لا کے منصب نبوت پر فائز کر دیا، اور پھر کسی قبیلے یا قوم کے لیے نبوت کا منصب نہیں دیا، پوری کائنات کے لیے نبوت کا منصب دے دیا، پوری کائنات کے لیے، جانوروں کے لیے، فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، شجر کے لیے، حجر کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، فرمایا سب کے لیے یہ رسول ہیں، سب کے لیے رسول ہیں، کسی ایک گروہ یا فرد کے لیے رسول نہیں ہے، نہ ایک طبقے کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کاش ہم نے کبھی دیکھا ہوتا کہ ایک نبی کے خواص کیا ہیں۔ ہماری کتابوں میں جو نبی کے خواص لکھے ہیں، پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ الاتیان بامر خارق للعادت یصدق به بیان صدق من ادعا، جو وہ دعویٰ کرتا ہے نبی یا رسول، اس دعوے کی دلیل بھی لے کے آتا ہے، اس دعوے کو پورا بھی کرتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لکھتے ہیں ہمارے تمام عقائد کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ نبی کے خواص میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کمال درجے کی عقل عطا فرماتا ہے، کمال درجے کی عقل عطا فرماتا ہے، وہ بغیر نسیان و خطا کے، ظن و تخمین کے براہ راست نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب کیمسٹری پڑھا کرتے تھے تو ایک سالٹ ہمیں دے دیتے تھے، کہتے تھے ڈیٹیکٹ کرو یہ کون سا سالٹ ہے، کبھی کوئی ایسڈ ڈالتے، کبھی کوئی ڈالتے، کریکٹرسٹکس کوالٹیز ہمارے ذہن میں ہوتی، یہ پوری نہیں ہوئی تو یہ سالٹ نہیں، یہ نہیں، سارے سفید رنگ کے سالٹ تھے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ پھر جو لیبارٹری کا تھا، کوئی اٹینڈنٹ کہہ لیں، یہ جو بھی تھا، وہ آ کے چپ کے کان میں بتاتا تھا کہ تمہیں میں نے یہ سالٹ دی ہے۔ اس کے بتانے پر ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے تھے سالٹ کون سا ہے، ورنہ مر جاتے تھے، 3 بج جاتے تھے، سالٹ نہیں پتہ چلتا تھا سالٹ کون سا ہے۔ ظن و تخمین، اندازے، لیکن نبی کا کمال یہ ہے کہ بغیر نسیان و خطا کے، بغیر ظن و تخمین کے براہ راست نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، یا انسان بھولتا ہے آگے بڑھتا ہے، یا ظن و تخمین سے انسان نتیجے پر پہنچتا ہے۔ نبی کا پہلا وصف یہ ہے کہ بغیر تخمینے کے، بغیر اندازے کے، بغیر نسیان کے، بغیر کسی ظن کے براہ راست نتیجے پہ پہنچتا ہے، اس کی دوسری کوئی نہیں۔ متصرفہ فی قوت متخیلہ، تخیل کی قوت کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ أَن يَرَى فِي حَالِ يَقْظَتِهِ مَلَائِكَةُ، وہ جاگتی آنکھوں سے حالت بیداری میں فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، یسمع کلام اللہ، اور اللہ کا کلام بھی سن لیتا ہے، اللہ کا کلام بھی سن لیتا ہے۔ وَيَكُونُ مُخْبِرًا عَنِ الْمُغِيبَاتِ، اور مغیبات سے، غیب کی چیزوں سے آگاہ بھی کرتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ قوت متصرفہ عطا فرماتا ہے، تصرف، ہاؤ ٹو یوٹیلائز دا تھنگز، چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قوت عطا فرماتا ہے اس کائنات کے اندر، نیچر کے اندر جو چیزیں ہیں انہیں استعمال کیسے کرنا ہے۔ عام بندہ اسے ویسے ہی استعمال کرے گا جیسے رب چاہے گا، لیکن نبی کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیتا ہے۔ ہاں، ان تکون نفسہ متصرفۃ فی مادۃ حاضر عالم، اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر ہر وہ چیز جو مادہ ہے
اس کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. حاضل عالم یقلب الاساس و بانن، اگر وہ چھڑی پھینک دے نا، چھڑی اسٹک، تو وہ اژدہا بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. چھڑی پھینکی تھی نا آپ نے، اژدہا بن گیا تھا نا. تو یہ ہے قوت متصرفہ، یہ ہے قوت. نہیں تو آپ چھڑی سے چھوٹا سا سانپ بنا لیں نا، بنا لیں چھوٹا سا سانپ. چھڑی بڑی ڈانگ پھینک کے نا سانپ بنا لیں چھوٹا سا، ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو. اللہ فرماتا ہے یہ کمال ہم نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو یقلب الاساس صوبانا، اس کو اژدہا بنا دے. والماء دمن، اور اگر چاہیں پانی کی طرف دیکھیں تو کہیں کہ یہ خون ہے تو وہ خون بن جائے. کیا بن جائے؟ خون بن جائے. اسے کہتے ہیں قوت متصرفہ. اللہ تعالیٰ یہ قوتیں عطا فرماتا ہے، اور عطا فرمانے کے بعد جو ہے پھر اپنے نبی کو لوگوں کے درمیان مبعوث فرماتا ہے. اور پھر جب لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، یہ قوت مجھے میرے رب نے عطا فرمائی ہے. سب سے پہلی باتوں میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے وجود کے قائل ہیں یا نہیں ہیں. ہم تو قائل ہیں نا، ہے نا قائل، اللہ کے وجود کے قائل ہیں. یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے انڈاؤٹیڈلی، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا الگ تھلگ ایک تماشائی بن کے ہنگامہ ہائے خیر و شر کا مشاہدہ کر رہا ہے، یا مالک ایسا مالک ہے جب چاہے زیر و زبر کر دے، جب چاہے زیر و زبر کر دے؟ ہاں، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا عمل دخل ختم ہو گیا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ چیز بنا کے اس کو اپنا عمل دخل ختم ہو گیا. کیسا ہمارا، میں اگر ایک ادارے کا سربراہ ہوں، میں نے اپنے اختیارات نیچے منتقل کر دی ہیں. آپ عمران صاحب آپ کو اختیارات دے دیے کہ آپ اساتذہ کو رخصت دے دیں اور بچوں کو رخصت دے دیں، اختیارات آپ تک منتقل ہو گئے. افتخار صاحب منتقل تو اختیارات میں نے کر دی، تو کیا میں بے بس ہو گیا ہوں؟ اگر اوپر سے آرڈر آ جائیں تو آپ اوبے نہیں کریں گے؟ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات بے بس ہو کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے. اس کائنات کی ہنگامہ ہے خیر و شر کو رب نے دیکھا، خاموشی سے نہیں دیکھا، بلکہ اس کے اندر رب کا تصرف جو ہے پورا کا پورا جاری ہے، پورا کا پورا جاری ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، ہم نے عزیر علیہ السلام کو نیند دے دی، موت دے دی، نیند دے دی. کتنی دی؟ 100 عام، 100 سال. 100 سال پاسبل ہے بندہ سو سکے؟ 100 سال نہیں سو سکتا نا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے 100 سال سلایا ہے. ثم بعثه، پھر ہم نے اس کو دوبارہ اٹھایا. قال کم لبثت، ہم نے پوچھا ہے عزیر کتنا سوئے ہیں آپ، کتنی نیند لی آپ نے؟ عرض کیا قال لبثت یوما او بعد یوم، یا اللہ میں ایک دن یا ہاف ڈے، ناٹ مور دین ہاف ڈے، مجھے اتنی نیند آئی ہے. سورۃ بقرہ. اللہ فرماتے ہیں قال بل لبثت 100 عام، نہیں ہم نے آپ کو 100 سال سلایا ہے. ہم نے آپ کو کتنا سلایا ہے؟ 100 سال. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا اور اس کا عمل دخل ختم ہو گیا، یہ اس کی قدرت ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ قادر ہے اور اس کی قدرت ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں فانظر الی طعامک و شرابک، اے حضور علیہ السلام اپنا کھانا بھی دیکھ لیجئے اور مشروب بھی دیکھ لیجئے، اور مشروب دیکھنے کے بعد اپنے اس جانور کو دیکھیے جو آپ کی سواری تھی. آپ اس کو خود محسوس کریں گے کہ وہ گل سڑ گئی ہے لیکن مشروب بھی تازہ ہے اور کھانا بھی تازہ ہے نا بات؟ کمال تو یہ ہے. کیا خیال ہے؟ 2 ہفتے ابھی افتخار صاحب پوچھے تھے علامہ صاحب وہ ناخن کے بارے میں حدیث آپ نے بیان کی ہے، میرے ناخنوں کا مشاہدہ فرما کے مجھے بتائیے کہ کیا وہ میرے ناخنوں کی بڑھوتری، اس کا اضافہ یا بڑھ جانا کہیں اس حدیث کی زد میں تو نہیں آتا تاکہ میں تراش لوں؟ 1 ہفتے بعد ایک نوجوان مجھ سے اپنے ناخن دکھا کے پوچھ رہا ہے، تو جس پر 100 سال گزر گئے اور وہ سوئے ہوئے ہیں، حیات ہیں، موت تو نہیں آئی نا، ہے تو حیات نا، نیند ہے. اللہ نے نیند ہم نے دے دی. تو 100 سال میں ناخن نہیں بڑھتے؟ 100 سال میں بال نہیں بڑھتے؟ کیا دلوں کی دھڑکنیں بے ربط نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہوا کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے وقت عزیر علیہ السلام پر روک دیا ہے، لیکن دنیا کا وقت گزر رہا ہے. دنیا پر وقت کیا ہے؟ گزر رہا ہے. لیکن ہم نے وقت اپنے بندے پر روک دیا، تھم گیا وقت. ہم نے وقت کو روکا اور روکا ایک بندے پر.
کھانا ساتھ رکھا ہے، مشروب ساتھ رکھا ہے، سواری ساتھ ہے، ایٹ اے ٹائم 4 چیزیں موجود ہیں: پیغمبر کا وجود، پیغمبر کا مشروب، پیغمبر کی خوراک، پیغمبر کی سواری۔ 3 پر ہم نے وقت کو روک دیا، 1 پر ہم نے جاری کر دیا۔ جس پر جاری کیا اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے گل سڑ گیا، اور جس پر روکا اس میں کھانے کی تپش اور حرارت بھی موجود تھی، مشروب کی ٹھنڈک بھی موجود تھی، سب کچھ موجود تھا۔ ان اللہ علی کلی شیء قدیر۔ اسے کہتے ہیں قدرت، اسے کہتے ہیں قدرت، کہ وقت کہاں رکا اور کہاں وقت چلتا رہا، اسے اللہ کی قدرت کہتے ہیں۔ اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے پیغمبر کو ایک عام آدمی سمجھا، رسول کو ایک عام آدمی، کامن مین سمجھا۔ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے ہم عادی ہیں، ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی نادانی انسان کی یہ ہے کہ وہ نبی یا رسول اور بطور خاص امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھ رکھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ یاد رکھو میرے پیغمبر کی قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، تمہارا کسی چیز میں بھی ان کے ساتھ نہ تو کوئی موازنہ ہے نہ مماثلت ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ ہاں جی، قوت باصرہ، کوشش کرتا ہوں کہ معراج پر پہنچ جاؤں، یعنی واقع معراج تک پہنچ جاؤں۔ قوت باصرہ میں اور آپ ہماری رینج ہوئین کی، میں تو آپ اس دیوار تک دیکھ رہا ہوں، اس نوجوان نے مہربانی کی دروازہ ایک کھول دیا ہے، اب مجھے وہ اینڈ تک اگلی دیوار بھی نظر آ رہی، وہ دروازہ بند کر رہے ہیں، میری بینائی جو ہے ہونے کے باوجود محدود ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری بینائی ہے، ہماری پیغمبر کی عطا کردہ بینائی کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کو وہ قوت باصرہ، بصارت، وہ وین دیا ہے، وہ قوت باصرہ عطا فرمائی ہے۔ کوئی چاہیں تو مشرق میں دیکھ لیں، چاہے تو مغرب میں دیکھ لیں، چاہیں تو آسمانوں پر دیکھیں، چاہے تو اسفل السافلین زمین کے پاتال کو دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر کی قوت باصرہ ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 75، وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ان کے یقین کے لیے، یقین تو پہلے سے تھا، یقین کامل کے لیے ہم نے آسمان بھی دکھا دیے اور زمین بھی دکھا دی، ساری نشانیاں دکھا دی، یہیں بیٹھے دکھا دی، زمین پر بیٹھے دکھا دی۔ سورۃ انعام آیت نمبر 75۔ تو آپ کی اور نبی کی قوت باصرہ ایک ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہ آپ کو نظر آتا ہے کچھ آسمانوں پر؟ نہیں آتا نا۔ ہاں یہی تو اللہ نے فرمایا، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 7258، امام مسلم کی روایت، ان اللہ زولی الارض، اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا، اللہ نے زمین کو لپیٹ دیا۔ فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھ لیے اور مغرب بھی دیکھ لیے، میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھا۔ وعلمت ما فی السماوات ما فی الارض، اور میں نے جان لیا کہ زمینوں میں کیا ہے اور آسمانوں میں کیا ہے۔ امام مسلم کی حدیث پڑھی میں نے آپ کے سامنے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جان لیا زمینوں میں کیا ہے اور آسمانوں کے اندر کیا ہے۔ امام مسلم کی حدیث کا نمبر 957، انی واللہ لابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، خدا کی قسم میں آگے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں۔ امام بخاری کی حدیث، رسالت امام علیہ السلام صرف احوال دیکھتے ہی نہیں تھے بلکہ قلبی کیفیات سے بھی آگاہ تھے، آگاہی دینے والے۔ اچھا آپ ایک تو کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہتے ہیں نا 10,000 دفعہ آپ یہ پڑھتے ہیں اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور جب اللہ کا رسول فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ قوت دی ہے کہ میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تو کہتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ادھر آ جائے نا، وہ پھر اصل میں یہ اعتراض براہ راست رب پر ہے۔ ادھر آپ کہتے ہیں وہ قادر ہے، ادھر پوچھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قادر مانا تو پھر مانیے نا۔ رسالت امام علیہ السلام، امام بخاری کی حدیث 418، فرمایا قال هل ترون قبلتی ہاہنا، فرمایا صحابہ تم سمجھتے ہو یہ قبلہ ہے، اس طرف قبلہ کا رخ ہے؟ فرمایا میرا رخ نماز میں قبلہ کی طرف ہے۔ فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم تمہارے نہ دلی کیفیات مجھ سے پوشیدہ ہیں، نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہیں، نہ تمہاری قلبی کیفیات۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع کیا ہوتا ہے؟ قلبی کیفیت کا نام ہے نا۔ کہتے ہیں بڑی خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، خشوع جو ہے وہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. انی لاراکم من وراء ظہری، خدا کی قسم میں تمہیں پیچھے سے، اپنی پشت کے پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا ظاہر بھی مجھ پر عیاں کر دیا ہے اور باطن بھی عیاں کر دیا ہے. اللہ نے تمہارا ظاہر بھی مجھ پر عیاں کر دیا ہے اور باطن بھی عیاں کر دیا ہے. ہر چیز کو دیکھنا انسان کا خاصہ ہے، آنکھیں ہیں تو دیکھتے ہیں نا. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا تو کیا آپ اللہ پر یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ آنکھ کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کانوں کو قوت باصرہ دے دیتا، آنکھوں کو قوت سامعہ دے دیتا تو دے سکتا تھا نا؟ نہیں دے سکتا. اگر اللہ تعالیٰ ان کا کریکٹرسٹکس چینج کر دیتا، ان کی کوالٹیز بدل دیتا، تو آپ اللہ پر حکم لگا سکتے ہیں کہ کان دیکھتے ہیں اور آنکھیں سنتی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ آپ اللہ پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے. اصل بات یہ ہے کہ جس ذات نے آنکھیں عطا کی اور ان کو سامنے دیکھنے کی قدرت عطا کی، اگر وہ سامنے دیکھنے کی قدرت عطا کر سکتا ہے تو پیچھے سے دیکھنے کی بھی عطا کر سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، اس بات پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر وہ سامنے دیکھنے کی قوت عطا فرما سکتا ہے تو پیچھے دیکھنے کی بھی عطا کر سکتا ہے. آپ کی قوت سماعت ٹھیک ہے؟ آپ سب کی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کے ہاتھ بولتے ہیں؟ نہیں. آپ کی جلد بولتی ہے؟ کہیں بولتے نہ اعضاء آپ کے. آرگن آف یور باڈی، آرگنز آف یور باڈی، کوئی بولتا ہے؟ ہاتھ، آنکھیں، کان، کوئی بولتا ہے؟ نہیں بولتا. بولیں گے کب؟ کون بلوائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیے نہیں ہو سکتا. پھر مجھ سے پوچھیے مولانا مسلمان ہیں، میں بتاتا ہوں کیا مسلمان رہے کہ نہیں رہے. کہیے نہ کہ ہاتھ نہیں بولتے، نہ بولیں گے، نہ کبھی بول سکتے ہیں، نہ یہاں نہ آخرت میں. کہیے نا، پھر میں بتاتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی نص موجود ہے، قرآن کی نص موجود ہے. اللہ فرماتا ہے میں بلاؤں گا اور یہ بولیں گے، میں بلواؤں گا اور یہ بولیں گے. معراج میں کرواؤں گا اور نبی کرے گا، معراج میں کرواؤں گا اور نبی کریں گے. لے کے میں جاؤں گا اور جانے والے میرے نبی کی ذات ہوگی. تمہارے اعضائے بدن ایک ایک کر کے بولیں گے اور تم بے بسی سے دیکھو گے یہ کر کیا رہے ہیں. یہ میرے اپنے مجھے دھوکہ دے گئے، یہ میرے اپنے اعضاء مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. کیا انہیں دنیا میں کاٹ کے پھینک نہ دیتا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ انہوں نے گواہی دینی ہے، کل کو میرے خلاف ہی بولنا ہے. کہندے نے یار میں پتہ ہوندا نا تو ایڈا منافق تے بے ایمان ہے، وچوں ٹھڈو کھوٹا ہے تے میں تیرا پہلے بندوبست کر لیندا. ہائے ہائے، پتہ ہی نہیں چلیا میں تو ایڈا منافق سے جڑیں وٹ چھڑیاں نہیں میری ہیں، میں تے پتہ ہی نہیں چلیا. آپ نے کہنا ہے اگر یہ اعضاء اس قدر بے وفا تھے، مجھے پتہ ہوتا تو میں اعضاء کو کاٹ کے پھینک دیتا. یوم تشہد علیہم السنتہم، اللہ فرماتے ہیں یوم قیامت یہ گواہی دیں گے تمہاری زبانیں، خود بول اٹھیں گی. ہم بہت جھوٹ بولتی تھیں، ہم بہت خرابی کرتی تھیں. وَأَيْدِيهِمْ، اللہ نے کے ہاتھ بھی بولیں گے. وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں بھی بولیں گے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو جو یہ عمل کرتے تھے ان کی اعضائے بدن بول بول کے خود گواہی دینی شروع کر دیں گے. سورہ نور، سورہ نور. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے تو میں روز قیامت تمہاری زبانوں پر مہر لگاؤں گا، ان کو سیل کر دوں گا. کس کو سیل کروں گا؟ زبانوں کو سیل کر دوں گا، منہ کو بند کر دوں گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے. پھر ان کے کون بولیں گے؟ ان کے ہاتھ بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پھر ان کے پاؤں گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ یہ کرتے رہے، جو کسب یہ کرتے رہے، پاؤں گواہی دیں گے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ حامیم سجدہ میں حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب یہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے. شاہد علیہم، ان پر گواہی دیں گے. سمعہم، یہ کان بولنا شروع کر دیں گے، کان بولیں گے. سارا دن کی بکواس کرتا اور سنتا تھا لڑکیوں کے ساتھ، یہ خرابیاں کرتا تھا، یہ کان بولیں گے. وابصارہم، ان کی آنکھیں بولیں گی. وجلودہم، یہ سکن آف باڈی، ہول دا سکن آف باڈی، یہ پوری جلد گواہی دینی شروع کر دے گی مجھے کس کس نے مس کیا اور کیا کیا میرے ساتھ ہوتا اور میں نے کس کس کو مس کیا. بما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ جو عمل کرے گا زبانوں پر تو میں نے
سیل کر دیا، بند کر دیا، ان کے اعضائے بدن بولیں گے. وقالو، پھر ہم پتہ کیا کہیں گے؟ لجلودہم، اپنی جلد سے کہیں گے اے نامراد بے وفا میرے خلاف بول رہی ہے، شاہدتم علینا، مجھ پر گواہی دے رہی ہو. میری جلد زندگی بھر تو میں نے تیری حفاظت کی ہے، جو جہان کی کریمیں لگائیں، جو جہان کے باڈی لوشن لگائے، میں نے تیری اتنی حفاظت کی، اتنی تیری کیئر کی، آج میرے خلاف گواہی دے رہی ہو. قالو انطقنا اللہ، مجھے تو اللہ نے قوت دی ہے. مجھے کس نے قوت دی ہے؟ مجھے اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے. الذی انطق کل شیء، مجھے اس رب نے بولنے کی طاقت دی ہے جو ہر چیز کو بولنے کی قوت دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب تو ہم مان گئے نا کہ میں نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں، اعضائے بدن گواہی دیں گے. یہ کون بلوائے گا جلد کو؟ معراج پہ کون لے کے جائے گا؟ کون لے کے جائے گا؟ اللہ لے کے گیا. کون لے کے گیا؟ اللہ لے کے گیا. آپ کی قوت سامع، ہیئرنگ پاور اینڈ دا ہیئرنگ پاور آف پروفٹ آر آن ایکول اسٹیٹس؟ نیور، نو اینڈ نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. نبی کی قوت سامع کیسی ہے؟ کیسی قوت سامع ہے؟ نبی زمین کے ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں. زمین کے ایک حصے کی آواز سے لے کے دوسرے حصے کی آواز کو بھی سنتے ہیں. نبی اس کی آواز کو بھی سن لیتا ہے جس کی آواز کو کوئی نہیں سنتا، جس کی آواز کو نہیں سنتا. ایسا ہے نا؟ کبھی چیونٹی کی آواز آئی آپ کو؟ آئی ابھی چیونٹی کی آواز؟ آپ 4 چیونٹیاں لے کے کان میں گھسیڑ لیجئے، آج ان کو داخل کر لیجئے، 5 منٹ ہاتھ رکھے انہیں باہر نہ آنے دیجئے، آواز آ جائے گی؟ نہیں آئے گی نا. تو پھر آپ کی اور نبی کی قوت سماعت میں کیا فرق ہے؟ نبی وہ آواز بھی سنتا ہے جو کوئی اور کان نہیں سن سکتا. ہمارے کان تو معذور ہیں. قالت نملۃ، اللہ فرماتے ہیں سورۃ نمل کے اندر کہ وہ چونٹی بولی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. وہ چونٹی اپنی چونٹیوں سے کہتی ہے، اے میری چونٹیوں، اے میرے لاؤ لشکر، اپنے اپنے مساکن میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تمہیں رون ڈالے، وہم لا یشعرون، اور اس لشکر کو تمہاری خبر نہ ہو. فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ فرماتے ہیں میرے سلیمان نے جب چونٹی کی گفتگو اور خطاب سنا تو ہنسنا شروع کر دیا. میلوں کے فاصلے پر تھے، چونٹی کی آواز کو سنا تو ہنسنا شروع کر دیا. امام ترمذی کی روایت، حدیث کا نمبر 2312، انی ارا ما لا ترون، صحابہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو کچھ تم نہیں دیکھتے. واسمع ما لا تسمعون، میں وہ سب کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. یہ ہے نبی کی قوت سامعہ. نبی کی قوت سامعہ. آپ نے فرمایا آسمان بھی چرچرا رہا ہے، 7 آسمان چرچراتے ہیں، اور میں ہر آسمان کی چرچراہٹ کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں. فرمایا الا وملک واضع جبہۃ ساجدا للہ، فرمایا کوئی بھی ایسا آسمان نہیں جس میں رب کے فرشتے اس کی بارگاہ میں سجدہ نہ کر رہے ہوں. آسمان کے اوپر کوئی ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں جہاں رب کا کوئی فرشتہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو. میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. کیسے نبی کی قوت سامعہ کیسے میری اور آپ کی برابر ہو سکتی ہے. اور قوت شامہ کی بات کر لیں، سمیلنگ پاور. آپ کی سمیلنگ پاور کتنی ہے؟ میں نے پرفیوم لگایا، ابھی لگایا. میں نے انصر صاحب سے کہا، بچے سے کہا، میں کہ یار میں نے جبہ پہننا ہے، مجھے خوشبو دے دو میں لگا لوں. لوگ معانقہ کرتے ہیں اور سنت بھی ہے مجھے پوری کرنے دو. آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا، نہیں آ رہی. نیور. آپ وہاں بیٹھے، میں یہاں بیٹھا ہوں. کوئی گلے لگ جائے گا تو شاید خوشبو آ جائے گی. بڑے باکمال لوگ ہیں ہم. میں نے تو اچھا آپ انڈیل لیں نا، پوری شیشی اوپر انڈیل لیں. رینج ہے، سمیلنگ پاور کی رینج ہے. اس رینج سے آگے آپ نہیں سونگھ سکتے نا، نہیں سونگھ سکتے. نبی کی کیسی ہے سمیلنگ پاور؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ میرے جس کو میں نبی بنانے کا اعلان کرتا ہوں، جس کو میں مبعوث کرتا ہوں، اس کی ہر قوت کو میں اتنا باکمال بنا دیتا ہوں کہ جس پر انسانی ادراک اور عقل
دنگ ہو کے رہ جاتی ہے۔ سورہ یوسف اللہ فرماتے ہیں فلما فصلت العیر، جب قافلہ چلا مصر سے تو اللہ فرماتے ہیں قال ابوہم انی لاجد ریح یوسفا، تو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قافلہ کہاں سے چلا؟ مصر سے چلا۔ لولا ان تفندون، اگر تم لوگ اے میرے بیٹو اگر تم بڑھاپے کے باعث مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو کہ باپ بوڑھا ہو گیا بہک گیا، لیکن میں یوسف کی خوشبو دیکھ رہا ہوں۔ وہاں سے اونٹ چلا کرتا لے کے، فرمایا مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی۔ کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہے نبی کی قوت شامہ۔ بیٹوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں قالوا وقت اللہ انک لفی دلالک القدیم، اے والد گرامی آپ تو اپنے بیٹے کی پرانی محبت میں گم گشتہ ہیں، کہاں سے خوشبو آ گئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام بخاری کی روایت 3169 اس حدیث کا نمبر ہے۔ ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ فتح خیبر کے موقع پر رسالت امام علیہ السلام کے سامنے گوشت لا کے رکھا گیا، فرمایا حل جعلتم فی ھذہ شاۃ سما، اس گوشت میں زہر ملا ہے؟ قوت شامہ، گوشت سامنے رکھا، فرمایا اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ قالوا نعم، امام بخاری کی حدیث کا کہتے یہودی کہتے ہاں ہم نے زہر ملایا ہے۔ آپ نے سونگا، فرمایا قال ما حملکم علی ذلک، یہ حرکت کرنے پر کیوں مجبور، کس نے مجبور کیا تمہیں، کس نے کہا زہر ملاؤ؟ قالوا، وہ یہودی بولے اردنا ان کنت کاذبا نستریح، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ گوشت کے اندر زہر ملا دیا جائے۔ امام بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے دعوے میں باطل اور معاذ اللہ غلط بیانی کر رہے ہیں نبوت کی، تو اس گوشت کو کھاتے ساتھ ہی آپ معاذ اللہ ہلاک ہو جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، لم يضرك، تو گوشت آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا کھانا تو دور کی بات ہے، مجھے تو گوشت نے خود بتا دیا کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے، مجھے تو گوشت نے خود بتا دیا، دیکھ کے ساتھ فرما دیا کہ اس کے اندر زہر ملا دیا گیا ہے، اور یہودیوں نے اعتراف کیا۔ امام بخاری کی حدیث ہے نبی کی قوت شامہ ایسی قوت ہوتی ہے کہ جس پر کوئی احتیاج یا محتاجی نہیں ہوتی، جس کو کسی عام آدمی سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی زبانیں، میری زبان تلخ اور شیریں کا پتہ تو دے سکتی ہے، نبی کی زبان اور قوت ایسی ہے، قوت ذائقہ، جو تلخ اور شیریں کا پتہ نہیں دیتی، حلال و حرام کا پتہ بھی دے دیتی ہے، جو حلال و حرام کی خبر بھی دے دیتی ہے، جو نفع اور نقصان کی خبر بھی دیتی ہے۔ نبی کی قوت ذائقہ وہ قوت ذائقہ ہے۔ کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ ایک تو کنکلوڈ کریں آپ لوگ، ایک کامن مین اور اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، دونوں کے اندر کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ ہے کوئی مشترک؟ اتنی تو قرآنی آیات میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، احادیث پڑھی ہیں، کیا کوئی قدر مشترک لگتی ہے؟ نہیں۔ قوت محرکہ بھی جو ہے، چلیں قوت محرکہ کی ٹو موومنٹ رینج، ملکہ بلقیس کا تخت آیا تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا کہا تھا اس جن نے کہ میں بھی لے آتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بہت دیر ہے۔ دوسرے نے کیا کہا تھا؟ اناتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک بھی نہیں جھپکیں گے اور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت ہم لے کے آ جائیں گے۔ تب کیا ہے؟ ایک بات تو بتائیے مجھے، ایک انسان، ایک بشر جو ایک نبی کا امتی ہے، جن بھی نہیں ہے، جن نہیں ہے نا؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ دعویٰ اس نے کیا، تخت وہ لے کے آیا جو ان کا امتی تھا اور اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ اللہ کے بندو، کیا عقل کو ہو گیا؟ آپ پیغمبر کے امتی کی اتنی قوت مان رہے ہیں کہ سینکڑوں میل دور اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آ گیا، اس کے اندر اتنی قوت ہے، تو امام الانبیاء علیہ السلام کو قوت نہیں دی گئی کہ پل بھر میں معراج پر تشریف لے جائیں اور واپس آ جائیں؟ کیسے عقل کے دریچے اور شعور کے دریچے کیسے بند ہوئے؟ یہ پڑھ کر مان جاتے ہیں کہ ایک بشر، ایک انسان، اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت پل بھر میں لے کے آ گیا، پلک نہیں جھپکنے پائی، وہ بشر تخت لے کے آ گیا۔ مانتے ہیں نا آپ؟ نہیں مانتے؟ میں نے تو قرآن پڑھا ہے۔ رسالت ماولی سے معراج پہ تشریف لے گئے، رات کے ایک پہر میں لے گئے، آسمانوں کی سیر کی،
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا، واپس تشریف لائے، بیت المقدس تشریف لے گئے، مکہ واپس آ گئے، تو مان جائیے نا، مان جائیے نا۔ بشر کا تو مانتے ہیں، وہ تخت لے کے آ گیا، اڑ کے چلا گیا، سینکڑوں میل آ گیا، یہ اپنے نبی کی بات نہیں مانتے۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا محمد فرق بین الناس، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں محمد اللہ کا رسول، اللہ نے مجھے لوگوں کے مابین ایک امتیاز بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ امتیاز بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں میری ذات سے پرکھے گا اور میری ذات سے اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم نے پڑھا اللہ قبروں میں آزمائش دے گا، فرمایا یہ آزمائش بھی تمہیں میری ذات کے حوالے سے آئے گی۔ قبروں میں آزمائش ہونی نہیں؟ آپ کی قبر میں آزمائش نہیں ہونی؟ کیا مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ آزمائش ہوگی؟ یہ بڑی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل کی حدیث، اس آزمائش کا جو میجر کویسچن ہے، دیٹ از اے کمپلسری کویسچن، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ میں تو 22 سال سے آپ کو یاد کروا رہا ہوں، جس کی آپ تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، صدیقہ کائنات حدیث کے راویہ ہیں، فَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَأَنِّي تُسْأَلُونَ، فرمایا قبر کے اندر جو تمہاری آزمائش ہے، وہ آزمائش میری ذات کے حوالے سے ہے۔ کس کے حوالے سے ہے؟ کس کی ذات کے حوالے سے؟ اللہ کے رسول کی ذات کے حوالے سے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کویسچن کمپلسری ہے اور پتہ بھی ہو کہ ایک ہی کویسچن ہے، ایک ہی کویسچن ہے، تیاری کرنی چاہیے، اس کی کرنی چاہیے تیاری روک لینی چاہیے، تیاری کر لینی چاہیے۔ اس میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا یا کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوال بھی ہے، سوال کا جواب بھی میں نے دینا ہے۔ اور دو گروہ جو ہیں وہ واقعہ معراج سے سامنے آئے ہیں۔ ایک جو ہے وہ خواب کی طرف جاتا ہے اور ایک حقیقت کی طرف جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنا خواب سناؤں تو آپ مجھ سے اختلاف کریں گے؟ اگر میں کہہ دوں کہ رات خواب میں نے دیکھا کہ میں چھٹے آسمان پر کرسی پر بیٹھا ہوں اور اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ مان جائیں گے نا؟ مان جائیے، کیا حرج ہے؟ خواب ہی ہے نا، خواب ہے، مان جائیے۔ کہیں سبحان اللہ مولانا بڑے آپ تو اللہ کے مقرب ہیں، مان جائیں گے، آپ کو اختلاف نہیں ہوگا۔ اور اگر میں کہوں ان ریل میں اپنے اسی وجود کے ساتھ رات میں نے پرواز کی اور پرواز کر کے میں نے 4-5 آسمان کراس کیے، عبور کرنے کے بعد میں نے اللہ سے براہ راست ملاقات کی، میں سدرہ پر پہنچ گیا، آپ مانیں گے؟ نہیں۔ آخر مولوی تو پاگل ہو گیا، مولوی کس طرح گلا پہ کرتا ہے؟ اختلاف کس پہ ہوتا ہے؟ خواب پہ یا حقیقت پہ؟ حقیقت پہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا، اگر خواب ہوتا تو پھر اختلاف تو نہ ہوتا نا، پھر تو بندہ آرام سے مان جاتا ہے نا کہ خواب ہی ہے، خواب کا کیا ہے، اس کا کیا ہے؟ خواب نہیں تھا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا، حضرت طلحہ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ سبحان کا مطلب کیوں ہے؟ الذی اسریٰ بعبدہ سے بات کیوں نہیں اللہ نے شروع فرمائی؟ اللہ یہاں سے بات کو شروع فرما لیتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب طلحہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا، قال سئلت رسول اللہ ان تفسیر سبحانہ، میں نے پوچھا کہ سبحان کی تفسیر کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی تفسیر ہے فقال تنزہ اللہ عن کل سوء، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بے بسی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے دامن کبریائی پر کسی بھی نقص کا، کسی بھی بے بسی کا دھبا نہیں ہے، اس کی دامن کبریائی پر کوئی بے بسی کا دھبا نہیں۔ یہ تشریح کس نے کی ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے۔ کس نے تشریح کی ہے؟ جب آپ سے پوچھا گیا نا سبحان اللہ نے کیوں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا اس سے اللہ کی مراد ہے اللہ ہر عیب سے منزہ، مبرہ، مصفى ہے، اللہ کی دامن کبریائی پر کسی بے بسی کا داغ نہیں ہے۔ یہ بے بسیوں کے داغ تو ہمارے دامنوں پر ہے، یہ رب کے دامن پر ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ کمزور ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جب آپ نے واقعہ معراج کا انکار کرنا ہے تو رسالت مآب علیہ السلام کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑتا ہے فرق؟ جسے رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ فرماتا ہے میں لے گیا ہوں نا، میں لے گیا ہوں نا، کوئی اور تو نہیں لے گیا۔
پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے کچھ حصے میں، پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام تک، سے مسجد اقصیٰ تک. چلے اوپر نہیں مانتے، یہاں تک تو مانے نا. آپ بتائیں نا، کسی شاعر نے کہا تھا ہر کس بقدر خیش بجائے رسیدہ است، آنجا کے جائے نیز تو آنجا رسیدی. ہر صاحب کمال اپنے مرتبے اور اپنے استعداد کے مطابق رفتوں کی منازل تک پہنچا، لیکن یا رسول اللہ آپ وہاں پہنچے جہاں زمان و مکان کی حد ہی ختم ہو جاتی ہے. امام احمد رضا نے کہا تھا وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. رسالت ماں علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پوچھا لما اشرفک یا محمد، اے محبوب کریم علیہ السلام آپ ہمارے پاس معراج پہ تشریف لے آئے ہیں، آپ آ گئے اپنے رب کی بارگاہ میں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ کو کس لقب سے، کس خطاب سے آپ کو پکاریں، کس نام سے آپ کو صدا دیں جو آپ کو اچھا لگے. عرض کیا بنسبت الیک بالعبودیتی، یا اللہ مجھے اپنا عبد کہہ کے پکار، مجھے اپنا غلام کہہ کے پکار، مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار. مجھے اپنی بندگی پر فخر ہے، یہ بندگی میرا اعزاز ہے، یہ بندگی میرا حسن ہے. خدا کرے کہ رب ہمیں اپنا بندہ تسلیم کر لے، اللہ ہمیں اپنا بندہ تسلیم کر لے. ہم تو اسی بات کے طلبگار اور خواہش مند ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے معراج پہ جا کے بھی جس اعزاز کو اللہ سے طلب کیا، جس اعزاز کی خواہش کا اظہار کیا، وہ آپ کی بندگی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار، مجھے تیرا پکارنا ہی یہ بہت پسند ہے. معراج کی بات کریں گے انشاءاللہ 11 مارچ بروز جمعرات بعد نماز عشاء. ٹھیک ہو گیا جی؟ تشریف لائیے گا، آپ کو باتیں سنائیں گے، لیکن قرآن سے باہر نہیں جائیں گے، حدیث سے باہر بھی نہیں جائیں. آج میں گیا ہوں قرآن سے باہر؟ نہیں گیا نا، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک عدد گھڑی گم ہو گئی وضو خانے سے، اگر کسی کو ملے تو واپس کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا. میں نے اپنی گفتگو ختم کر لی ہے جی، اس سے آگے میں نہیں چلوں گا، چونکہ اب مجھے آگے میں چلا تو کام خراب ہو جائے گا اور وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا. یہ کوئی سوال ہے جی؟ ایک شخص نے اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے اور اس میں سے بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا، اور برائے مہربانی جواب دیتے. میں بارہا اس بات پر آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ترکہ اور میراث کی تقسیم موت کے بعد. وراثت کب بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو نہیں بنتی، کہ بن جاتی ہے، پہلے ہی بن جاتی ہے. میراث کب بنتی ہے؟ جب آپ کا اور میرا انتقال ہوگا تب میراث بنے گی، تب وہ تقسیم ویلڈ ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے. تب اس کی امپلیمنٹیشن کب ہوگی؟ وہ تقسیم بیٹے کا 1 حصہ، 2 حصے، بیٹی کا 1 حصہ، بیوہ کا 1 6 1 8، ماں کا وہ حصے چلتے ہیں پورے. اللہ حاضر قیاس قرآن نے حصے تقسیم کیے ہیں. وہ کب ان کی امپلیمنٹیشن کب ہوگی؟ جب موت کے بعد. یہ پہلے سے ہو جاتی ہے. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا اگر زندگی کے اندر آپ نے اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا ہے اور چاہتے ہیں کہ بعد میں فساد نہ پڑے، تو پھر بھی بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا 1 کیا کریں گے؟ برابر. پھر کیا کریں گے؟ برابر کریں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ مجھ سے سوال کیا کہ علامہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ڈاکٹر آپ سے کہہ دے کہ آپ نے نوویڈیٹ کھانی ہے اور اس وقت آپ کا پیٹ ڈس آرڈر میں ہے، آپ وہ لے لیں، آپ اومیگا کیپسول لے لیں اگر معدے کی پرابلم ہے، تو میں کہتا نا 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 تم ڈسپرین کھا لو. کیا کھا لو؟ ڈسپرین کھا لو. ٹھیک ہے، میری بات سنیں گے آپ؟ نہیں سنیں گے تو کس کی بات سنیں گے آپ؟ آپ اسی کی بات سنیں گے جس کا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ نہ سوال کیا کریں ہاؤ، یہ نہ پوچھا کریں آمنا و صدقنا کہہ کے خاموش ہو جایا کریں کہ مولانا تو مجھ سے آپ نے پوچھا کیوں سوال. پہلی بات تو یہ کریں نا، جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا میراث زندگی میں تقسیم کیسے ہوگی، نہ پوچھیں نا مجھ سے. اگر آپ مجھ پر یقین نہیں تو نہ پوچھیں.
اگر پوچھا ہے تو پھر سن لیں خاموش ہو کے. کہنے والے ابھی میں پرسوں کی بات ہے, مجھے ٹیلی فون آیا ایک بڑی شخصیت کا کہ جی ایک نکاح پڑھانا ہے تو وہ نکاح پڑھا دیں مسجد میں, آپ موجود ہیں؟ میں کہ موجود ہوں. میں ظہر کی نماز کے بعد میں نے نکاح کے لیے وہ نوجوان وہ سارے لوگ میرے پاس آئے اور نکاح پڑھانے لگے. میں کہتے ہیں میں نے پوچھا بچی کنواری ہے یا شادی شدہ ہے, لیکن ان کے چہرے جو تھے ان کے زاویے بدلے ہوئے تھے, آنکھیں کسی بات کی چغلی کھا رہی تھیں. میرا ماتھا ٹھنکا, مجھے شک پڑا کہ دیر از سم تھنگ رانگ اینڈ دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دا اسکرین. میں نے پوچھا میں کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہتا جی وہ میں کہ بچی کنواری ہے. کہتے جی کدھر ہے؟ میں کہ بچی. کہتے ہیں وہ ادھر ہے ادھر یہ وکیل ہے. تو میں کہ کنواری ہے بچی. چپ. تو کہتے جی وہ حق مہر 7 لاکھ. تو میں کہ کیپیسٹی ہے 7 لاکھ کی؟ تو کہتے جی وہ انہوں نے کہا لکھ دو. میں کہ میری بات سن, تمہاری کیپیسٹی ہے 7 لاکھ کی؟ تو چپ. تو کہتے نہیں وہ بچی کو طلاق ہوئی ہے. تو میں کہ کب ہوئی طلاق؟ کہتے ہیں عدت پوری ہو گئی ہے, 20 دن زیادہ ہو گئے ہیں. میں نے کہا لاؤ ڈاکیومنٹری پروف دو. مسجد میں دربار مسجد میں بیٹھا, میں ڈاکیومنٹری پروف دو. میرا شاگرد بھی میرے ساتھ یہیں کہیں بیٹھا ہوگا میرے ساتھ, نظر آ جائے گا کہیں مجھے ابھی. تو وہ اس میں جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اس کی تو عدت ہی پوری نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں کہ وہ 15 فروری کو طلاق ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی آج پرسوں کیا تاریخ ہوگی, 2 3 4 ہوگی میرا خیال ہے. تو میں نے کہتا جی وہ عدت پوری ہو گئی. میں کہ سبحان اللہ, واہ بھائی سبحان اللہ, 15 فروری کو طلاق ہو رہی ہے 2021 میں, اور عدت پوری ہو گئی ہے جی مارچ کے 3 4 تاریخ کو عدت پوری ہو گئی. میں کہ مجھے ظلم اور حرام پہ گواہ بنانے آئے ہو؟ میں نے اس بڑی شخصیت کو بھی فون کیا کہ اللہ کا خوف کریں, یہ ظلم نہ کریں, یوں شریعت کے بخشیے نہ ادھیڑیں, یوں چولے نہ ہلائیں اللہ کے رسول کی شریعت کی جیسے آپ نے ہلانی شروع کر دیں گے. وضو کے حوالے سے سوال آ رہے تھے جی کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے تو وضو میں, اب تیز تیز بول رہا ہوں سنتے جائیے گا. لا وضو, اچھا بسم اللہ نہ پڑھیں تو وضو نہیں ہوتا؟ نہیں, چل میں حدیث پڑھتا ہوں. لا وضو لمن لم یسم اللہ, اس کا کوئی وضو نہیں جس نے اللہ کا نام نہیں لیا. میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں. لا صلاۃ لمن لا وضو لہ, اس کی نماز نہیں جس نے وضو نہیں کیا. ولا وضو لمن لا یذکر اسم اللہ, اور جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اللہ کا نام لیا اس کا وضو کوئی نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وضو وہ بسم اللہ نہ پڑھو تو وضو ہو جاتا ہے. میرا تو آپ سے اختلاف ہے نا, میرا آپ سے اختلاف ہے. بسم اللہ نہیں پڑھیں گے وضو نہیں ہوگا, مانتے ہیں؟ میں نے حدیث پڑھی ہیں 3. ہاں, حدیث پڑھنا کمال نہیں ہے, حدیث کی اسپرٹ کو سمجھنا کمال ہے. اس میں لا جو آ رہا ہے نا, لا اس کے اندر آ رہا ہے, یہ لا نفی جنس کا نہیں ہے, یہ نفی فضیلت کا ہے. اس سے اب یہ میں بتاؤں گا آپ کو نہیں, آپ نے تو پڑھ کے حدیث کہنا یار تو بسم اللہ نہیں پڑھی طرح تو وضو ہی نہیں ہویا. تو حدیث پڑھی نا میں نے, آپ 3 حدیث پڑھی ہیں, ایک نہیں 3 پڑھی ہیں میں نے. یہ لا جو ہے یہ نفی جنس کا نہیں ہے, یہ نفی فضیلت کا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم نے بسم اللہ نہ پڑھی تو تمہارا وضو افضل اور کامل نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. نماز بھی بدرجہ اولا ہوگی, لیکن ایسا نہیں کہ آپ کا وضو ہوا نہیں, وضو بھی ہو جائے گا. بس یہ اتنی سی رسالت مآب علیہ السلام بسم اللہ العظیم پڑھتے تھے, والحمدللہ علی دین الاسلام, یہ بھی آپ پڑھ لیتے تھے, بسم اللہ بھی پڑھ لیتے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیتے تھے. بس ایک حدیث کے بعد میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں. مجموع الزوائد کی روایت لی میں نے, ابی ہریرہ سے حدیث کے راوی, قول النبی علیہ السلام یا ابا ہریرہ تھا, اذا تودعت, اے ابو ہریرہ جب تو وضو کرے, فقل بسم اللہ والحمدللہ. اے ابا ہریرہ جب تو وضو کرے تو کیا پڑھا کر؟ بسم اللہ والحمدللہ. پھر کہیے ہاں, فَإِنَّا حَفَظَتَكَ لَا تَبْرَحُ تَكْتُبْ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ. تو وضو کرتے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لے, جب تک تیرا وضو قائم رہے گا فرشتے لگاتار مسلسل تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے. حتیٰ تحدث من ذالک الوضو, جب تک کہ تیرا یہ وضو باطل نہیں ہو جاتا. اب میں نے وضو کیا نا, اب مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اسی سے میں عصر کی نماز پڑھوں گا, اسی سے مغرب کی بھی ادا کر لوں گا. اللہ توفیق دے گا تو عشاء کی بھی ادا کر لوں گا. رسالت مآب علیہ السلام نے ایک وضو سے آپ نے 4 نمازیں ادا فرمائی ہیں. اگر آپ ایک وضو کرتے ہیں اور شام تک قائم رہ جاتا ہے, آپ اپنے کاموں میں مگن ہے. آپ کے نگہبان فرشتے, کون سے فرشتے؟ حدیث پاک میں آتا ہے آپ کے نگہبان فرشتے جو ہیں حفظتہ کا, جو اللہ نے محافظ مقرر کیے ہیں, جب تک وہ وضو باطل نہیں ہو جاتا کنٹینیوسلی دے رائٹنگ یور پائٹی اینڈ پائے, وہ لکھتے چلے جائیں گے آپ کی نیکیاں, آپ کی ڈیڈز, نیک اعمال لکھتے چلے جائیں گے. آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں, فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہے. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ
والحمدللہ، سنتے ادا فرما لیجیے۔